فیصل واڈا صاحب کو آپ نے سنا کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کا دونوں کا مقصد یہی تھا مذاکرات ختم کرنے پر کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے رہا نہ ہونے دیا جائے، تو بیچ منجھدار پی ٹی آئی چھوڑ گئی، مذاکرات کو ادھورا چھوڑ کر چلے گئے. یہ کوئی اسٹریٹجکلی آپ نے کیا ہے، مصلحتاً کیا ہے؟ اس میں اگر اسٹریٹجکلی ہوا ہے تو کیا اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں، پہلی بات یہ کہ مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار جو ہے وہ سارا کا سارا حکومت کے اوپر تھا. ہم تقریباً پچھلے 1 مہینے سے ہماری یہی کوشش تھی کہ حکومت جو ہے وہ کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور مذاکرات جو ہے وہ نظر آئیں کہ وہ مؤثر بھی ہیں اور کامیابی کی طرف بھی جا رہے ہیں. جی دیکھیں، پہلے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان رائٹنگ چیزیں دیں، ہم نے ان رائٹنگ ان کو چیزیں دی. اس کے بعد انہوں نے ہمارے ان مطالبات کو پریس کانفرنس کے ذریعے پبلک کیا اور یہ شکوہ کیا کہ جی یہ تو انہوں نے حکومت کی چارج شیٹ جو ہے وہ بنائی ہے. حالانکہ ان کو پتہ تھا، میٹنگز کے درمیان یہ چیزیں ڈسکس ہوئی تھی کہ جی ہمارے کیا مطالبے ہیں. تو ہم نے 2 بنیادی مطالبات ان لوگوں کے سامنے رکھے کہ 1 نومبر کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائیں اور 24 سے 26 نومبر کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائیں، تاکہ جو ہمارے تحفظات ہیں یا ہمیں جو لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تاکہ وہ چیزیں قوم کے سامنے آ سکے. تو اس کے بعد انہوں نے کسی بھی لیول پہ ہمیں یہ نہیں لگا کہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات میں سنجیدہ ہے. تو ابھی بھی موقع ہے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو تو جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کا اعلان کیا جائے، ان کی ٹی او آرز کے اوپر جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے آگے چل کے. ٹی او آرز کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے، لیکن شاید خٹک صاحب 31 جنوری تک کی کٹ آف لائن رکھی گئی تھی. آپ نے مذاکرات ختم کرنے کے لیے ڈیڈ لائن 31 جنوری کی رکھی، اسے گزشتہ روز 28 جنوری تک لے آئے. لیکن آج کیا ہوا کہ اچانک سے آپ نے مذاکرات ختم کر دیے؟ تو کیا بے صبری کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ ریحان طارق صاحب جی دیکھیں، اس پہ کل ہمارے جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں مذاکرات کے، وہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو کہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین بھی ہے، وہ ایک پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے، میڈیا ٹاک کرنا چاہ رہے تھے. تو چاروں طرف سے پولیس آئی، 2 ایس پیز آئے اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات کریں اور دوسری طرف آپ ہمارے ہی مذاکراتی کمیٹی کے جو ممبر ہیں، جو سپوک پرسن ہیں مذاکراتی کمیٹی کے، آپ جا کے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں. تو یہ کیسا مذاکرات کا ماحول ہے؟ مذاکرات کے لیے آپ کو ایک ماحول بھی دینا ہوتا ہے، آپ نے 2 قدم ہوتا ہے. ایک طرف آپ ہمارے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ جی مذاکرات جو ہے وہ اچھے ماحول میں ہو اور کامیاب بھی ہو. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جن لوگوں سے ہم مذاکرات کر رہے ہیں ان کی اصلیت آپ نے بھی دیکھی کہ جب ہم نے عمران خان صاحب سے ہماری مذاکراتی کمیٹی ملاقات کرنا چاہ رہی تھی 2 دن تک، تو ان کو جو ہمارے دیکھیں وہ بات تو بہت پیچھے رہ گئی نا شاہد خٹک صاحب. ملاقات تو بالآخر ہو گئی. اب یہ مذاکرات ختم کرنے بارے بھی حکومت کہتی ہے ہمیں لکھ کر دیں گے کہ مذاکرات ختم کر رہے ہیں آپ اس سٹیج پر. ہم کیوں لکھ کے دیں؟ کیا ہم ان کے گھر سے کہتے ہیں؟ نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ معاملات اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ گئے ہیں، کوئی ریٹرن نہیں ہے، اس کا واپسی نہیں ہو سکتی. اب حکومت کے ساتھ مذاکرات کا چیپٹر کلوز. دیکھیں نہیں جی، ہو سکتی ہے جوڈیشل کمیشن کی قیام کا اعلان کر دیں، آسان کری چیزوں کو، مکس اپ نہ کریں. ابھی تو ہے 30 تاریخ تک کا ڈیڈ لائن. اگر جی دیکھیں ہم اپنے فیصلے کو ریویو کر سکتے ہیں. اگر ہمیں یہ لگے کہ حکومت سنجیدہ ہے، وہ جوڈیشل کمیشن کے قیام کا اعلان کرتی ہے، وہ اعلان کریں کہ جی ہم 26 کے حوالے سے اور 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن جو ہے ہم اس کے لیے تیار ہے بنانے کے لیے. تو وہ اعلان کر دے تو اس کے بعد ہم اپنا فیصلہ ریویو کر لیں گے. نہیں، لیکن ابھی بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ تھاٹ دے سکتے ہیں آپ. یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ مذاکرات کال آف کر دیں آپ. ابھی بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں. 30 تاریخ تک ہم نے عمران خان صاحب نے جو اناؤنس کیا تھا مذاکرات کے لیے، وہ ڈیڈ لائن ہماری برقرار ہے. لیکن جی دیکھیں جب کل انہوں نے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے اوپر اٹیک کیا، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، جو کہ سپوک پرسن ہے مذاکرات کے حوالے سے، جو آپ کو، میڈیا کو، قوم کو آگاہ کرتے ہیں، تو آپ جا کے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں، چاروں طرف سے پولیس جو ہے وہ حصار ڈالیں اور پھر آپ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم مذاکرات کھیلتے رہیں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا. جی دیکھیے مذاکرات نہ ہماری کمزوری ہے
نہ ہماری مجبوری ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے۔ وہ جی دیکھیں وہ جب کال دیں گے تو پھر دوبارہ ہم احتجاجوں کی طرف جائیں گے، کیونکہ ادوائز ہے عدلیہ سے ہمیں کوئی زیادہ توقع نہیں ہے، گو کہ دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ ہم عدلیہ کے اوپر ریلائی بھی کر رہے ہیں، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ جو ہے وہ ایگزیکٹو کے نیچے آ گئی ہے، عدلیہ جو ہے وہ اب آزاد نہیں رہی، اور اب تو بات پیکا پہ بھی آ گئی ہے۔ آپ لوگوں کو سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے نئی قانون سازی آج انہوں نے پارلیمان سے کرائی، کل جوائنٹ سیشن ہے تو وہ اسے منظور بھی کرائے گی۔ شاہد خٹک صاحب، آپ کسی بیک ڈور چینل کی طرف تو نہیں دیکھ رہے؟ حکومت کے ساتھ مذاکرات کال آف کرنے کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ بیہائنڈ دا کرٹن کچھ چیزیں ہو رہی ہیں یا بیک ڈور چینل آپریٹ ہو رہا ہے، یا پھر یہ کہ بیک ڈور چینل کیونکہ بند ہو گیا ہے اس لیے مذاکرات بھی بے فائدہ ہیں، اس لیے پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اب حکومت کے ساتھ بھی بیٹھنا مناسب نہیں؟ جی دیکھیں، پہلی بات یہ کہ عمران خان صاحب جو ہے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب کسی ڈیل کی نتیجے میں اپنی رہائی لے گا تو یہ تو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اور رہی بات بیک ڈور چینل کی، تو بالکل میں اس چیز کو کنفرم بھی کرتا ہوں، اور میرے ساتھ اطلاعات بھی ہے، میرے ساتھ بہت سی انفارمیشن بھی ہے جو میں اس ٹائم نہیں شیئر کرنا چاہتا کیونکہ قبل از وقت ہے، لیکن جو پشاور میں ملاقات ہوئی وہ ایک بڑے اچھے ماحول میں رہی۔ اس میں ہمارے چیئرمین ہمارے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے ان کی ملاقات بھی ہوئی، اور وہاں پہ بہت سی چیزیں ڈسکس بھی ہوئی، اور میرے خیال میں بہت سی چیزوں کے اوپر اتفاق بھی ہوا ہے۔ تو وہ تو چلے آگے کن چیزوں پہ اتفاق ہوا ہے؟ یہ تو صرف آپ حکومت کو ڈرانا چاہتے ہیں یہ کہہ کر کہ بہت اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی، حتیٰ کہ آئی ایس پی آر کی تو پریس ریلیز بھی آ گئی اور کلیریفیکیشن بھی آ گئی، خود چیف آف دی آرمی سٹاف ملے وزیر اعظم سے، انہوں نے بریف بھی کر دیا، تو انہوں نے تو کہہ دیا کہ آپ سیاسی معاملات کو حکومت کے ساتھ ڈسکس کریں۔ جی دیکھیں، اگر سیاسی معاملات ہم نے حکومت سے ڈسکس کرنی ہے تو پھر تو تمام اداروں کو اپنے حدود میں رہ کے اپنا ہی کام کرنا چاہیے۔ جب وہ انٹرفیئر کرتے ہیں چیزوں کے اوپر، جب وہ مداخلت کرتے ہیں، جب آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں، جب آپ قوم کو اس بات کا اندازہ ہو، قوم کو پتہ لگ رہا ہے کہ ہر چیز کے پیچھے بیک سے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ زیر اثر ہے، تو پھر اگر کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ حقیقت ہے۔ ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے، آج بھی اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، اور ہماری تو یہی کوشش ہے کہ ہم اس ملک میں جو ہماری جدوجہد ہے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی، کہ اس ملک میں سول سپریمیسی قائم ہو، اور تمام ادارے جو ہیں وہ اپنے حدود میں رہ کے اپنے آئینی حدود کے اندر کام کریں۔ تو اگر آئینی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں ادارے تو وہ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ چیزیں نظر بھی آتی ہیں اور محسوس بھی ہوتی ہیں۔ اب پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اگر حکومت سے مذاکرات نہیں کرنے تو کیا کرنا ہے؟ سڑک گرم کریں گے، کو دھرنا دیں گے، احتجاج کریں گے، یا عدالتوں میں اپنے مقدمات لے کے جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ جی دیکھیں، ایک تو یہ کہ ہمیں توقع جو ہے وہ اپنی عدالتوں سے ہیں، اچھی ہے، بری ہے، کمپرومائز ہے، کمزور ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم عدلیہ میں اپنے کیسز، جو فیک کیسز ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، وہ ہم ڈیفینڈ کریں۔ ابھی القادر کا یونیورسٹی کا جو کیس ان کے اوپر بنایا گیا ہے، تو ہم نے آلریڈی ہم رجوع کر چکے ہیں۔ میرے خیال میں منگل کو وہ کیس جو ہے شاید لگ بھی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو ہم ان چیزوں کو وہاں پہ کمپیٹ کریں گے، وہاں پہ ہم ڈیفینڈ کریں گے۔ اور رہی بات مزاحمت کی یا احتجاجوں کی، تو وہ عمران خان صاحب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ جب بھی کال دیں گے، وہ جب بھی پروٹیسٹ چاہیں گے، تو قوم تیار بیٹھی ہے۔ قوم جب بھی عمران خان صاحب نے ان کو بلایا ہے، ان کو مایوس نہیں کیا، وہ چلے آتے ہیں۔ وہ دوسری بات ہے کہ قوم کے اوپر، پرامن لوگوں کے اوپر ان کو گولیاں چلانی پڑی، ہمارے کارکنان کو شہید کیا، ہمارے لوگوں کو ایبڈکٹ کیا، ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا، ان کو زخمی کیا گیا، اور بہت سے ہمارے اس ٹائم کارکنان جو ہے 5-6 ہزار کارکنان جو ہے وہ پابند سلاسل ہے۔ تو یہ مشکلات جو ہے ہم فیس کر رہے ہیں۔ یہ مشکلات تو پی ٹی آئی کے لیے ہیں، لیکن پی ٹی آئی حکومت کے لیے کیا مشکل پیدا کر سکتی ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ جی دیکھیں، اس سے بڑی کیا مشکل ہوگی کہ وہ حکومت جو ہے وہ اس ٹائم بڑی ہی تنہا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، مقامی طور پہ بھی مہنگائی کی جو صورتحال ہے، جو گورننس کا ایشو ہے، صرف ٹک ٹاکس کے اوپر ریلائے ہے، آپ کو کہیں پہ بھی حکومت نظر نہیں آ رہی، جو امن و امان کی جو صورتحال ہے، یا افغانستان کا جو ایشو ہے، تو بڑے سیریس چیلنجز ہیں ان کے لیے۔ تو یہ تو چلا نہیں پا رہے کیونکہ عوامی اعتماد ان کے ساتھ ہے نہیں، عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا نہیں ہے، عوام نے ان کو الیکٹ نہیں کیا۔ تو بہت سے محاذ پہ ان کو دوسرے بھی چیلنجز ہیں، اور تحریک انصاف جو ہے، ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ ہم اپنا پرامن پروٹیسٹ جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ شاہد خٹک صاحب، پاکستان تحریک انصاف